اللہ مالک و مختار ساری کائنات دا مالک رب فرما رہے جڑے میری راہ کے اندر ستائے گئے اونا لوگوں میں جنت اندر لے جاواں گا۔ پھر اتنا ہی نہیں عام جنت نہیں فرمایا ایسے باغات نصیب ہونگے جنہ دے نیچے نہراں جاری۔ اگر میں ایک باغات کا ذکر چھیڑ لواں وقت قلیلے، اگر میں نہراں دا ذکر کر لواں وقت قلیلے، اگر میں جنت دا ذکر کراں وقت قلیلے، میں جب انہاں غلاموں دا ذکر کر لگا جڑے آقا دے ایسے یار ایسے غلام جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رات جان دین لگیاں میں پرواہ نہیں کر دے۔ حضرات دی بکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عید کے نینا اینا جوانہ دی تصویر کھچ کے شعر لکھیا۔ آگو سبحان اللہ۔ یہ جوان جدو میدان دندر آجان دینے در اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ دینے نال قرآن پڑھ دے جان دینے نالے اللہ تبارک و تعالیٰ دے او محبوب دی بارگاہ دندر حاضری پیش کر دینے نالے جانا پیش کر دینے نال کہنے کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان ہی دونوں جہاں فدا، ہر دونوں جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں دونوں جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جدو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اے میدان کارلار دے اندر آ جان، کوئی بھی میدان ہوئے جہاد ہوئے لاج ہے، یہ مال دی پرواہ نہیں کر دے، دولت دی پرواہ نہیں کر دے، یہ بچیاں دی پرواہ نہیں کر دے، جانا دی پرواہ نہیں کر دے، یہ خود میدان دے اندر آگے اعلان کر دے نے آؤ اے مارو مارو میں مار مٹھا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ جو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں سونے آج قدم دی دھول تک بھی کافر کی تلوار نہیں آ سکتی، جتنی دیر تک یہ شمع دے پروانے چارج پھیرے موجود میں یہ جانا دے دیندے رہن گے، یہ قربانیاں دے دیندے رہن گے، یہ اولاد قربان کر دے رہن گے، یہ مال قربان کر دے رہن گے، خود قربان ہو دے رہن گے، یہ اسلام والا پرچم لہراندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کرم نوازی ہے کہ رب تعالیٰ نے سانوں میں قوہ صحابہ کرام والا عقیدہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اعلان فرما رہے ہیں جڑے لوگ کروں کٹے گئے ہجرت کر گئے پھر انہوں نے جہاد کیتا میری راہ اندر ستائے گئے پھر قتل ہو گئے، فرمایا انہوں نے جنت اندر لے جاواں گا۔ اے نہیں کہ جنت اندر بھیج دیتا جائے گا، ایتھے اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، رب دا فرمان ہے کہ انہوں نے جنت اندر میں لے جاواں گا۔ دسو یار جدو رب جنت اندر لے کے جائے گا رب دا دیدار نہیں ہوئے گا، رب دا دیدار نہیں ہوئے گا۔
شہید ہے نا شہید جدو مرتبہ شہادت حاصل کرتا ہے ادھر تلوار چل دی ادھر جان جاری ادھر دیدار کبریا ہو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاندہ ہے تے جدوں جنت اندر جاندہ ہے نا تے جنت دیا نعمتاں بڑیاں بڑیاں آندیاں نے سامنے انہیں جنت اندر ہے ہی نعمتاں نے جدو جنت اندر جاندہ ساریاں نعمتاں نصیب ہو دیا نے جنت اندر جاندہ ہے بہاراں لوٹ دے جنت اندر جاندہ ہے راحت تے سکون حاصل کر دے پھر بھی تڑپ ہوندی ہے تمنا ہوندی ہے او شہر رہ گئی جنت اندر جا کے بھی کسی شہر دی تمنا ہوئے رب دی بارگاہ دے اندر ذکر دے مولا تیری جنت بڑی خوبصورت جنت اندر نعمتاں بڑی خوبصورت نے اے جنت اندر راحت بڑی ہے جنت اندر سکون بڑا ہے مولا ساریاں نعمتاں ایک پاس جدو میں شہادت نوش فرما رہا سا جدو شہید ہو رہا سا تیری لذت اس ویلے آئی سی وہ جنت دی اندر بھی نہیں پئی ملدی کیویں ملے رب تعالیٰ دا دیدار ہویا سی تو جدوں اللہ تعالیٰ جنت اندر لے کے جائے گا دسو دیدار نہیں ہوئے گا تو جدوں دیدار ہو جائے گا پھر راحتاں نہیں ملن گیا رب دی خاص کرم نوازی ہو جائے گی آؤ اللہ تعالیٰ ایک سودا کر دے پیا رب سودا کر رہا اے تو اڈے میرے نال سودا ہے رب دا اعلان ہے کہ عام نہیں قرآن دی نص تو ثابت ہے اگر آنکھوں تے قرآن پڑھ دیں آنکھوں دا مطلب ہے ہوندا گاج کے سبحان اللہ یا سبحان اللہ تے ڈھلی نہیں نہ بنی چاہیے اگر 4 بجے بھی بیٹھے ہوئے تو سبحان اللہ دی گونج انج دی آوے تے ارلے پرلے سارے پریشان ہو جاندے نے ارے ہویا کی پیا ایتھے نہیں ساری دنیا ایتھے آ گئی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن اعلان فرماندا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ دا قرآن رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے کوئی اپنی جان فروخت کرے جان ویچ ڈالے فرمایا اللہ کی مرضی چاہنے میں رب دی مرضی دے واسطے رب دی رضا واسطے جدوں اپنی جان بیچتا ہے پھر اللہ کی فرماؤں گا آکھو سبحان اللہ آؤ سمجھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کی فرمانا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ فسوف نؤتيه أجرا عظيما اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑتے پھر لڑتے ہوئے مارا جائے یا غالب آ جائے انج کہہ لو یا شہید ہو جائے یا غازی بن جائے شہید ہو جائے یا غازی بن جائے تو ان قریب رب فرماتا ہے ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے ان قریب ثواب دینا نوازے جائے گا پھر اتنا نہیں اللہ دا قرآن سنا رب فرماتا ہے کہ جدو شہید جنت اندر جاندا ہے نا
تو پھر انہوں ایک تڑپ لگی ہوتی ہے کہ میں پیچھے جاواں، ایک مرتبہ موقع مل جائے تو میں واپس لوٹ جاؤں، جڑے میرے پچھلے نے انہاں نوں دساں جلیو جویں میں دنیا تو گیا انج جایا جو رب مرن دیندا ہی نہیں، دیندا ہی نہیں۔ آقا دی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ شہید ہو جاتا ہے جنت اندر چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دی روح سبز پرندے دی طرح جنت اندر جنت باغات اندر چھوڑ دیتا ہے، اتنی راحت اتنا سکون تڑپ لگ جاتی ہے، کہنا کیے یا اللہ ایک مرتبہ میں نے دوبارہ زندگی دے دے، میں دنیا تے چلا جاواں، جا کے دنیا والے نے اعلان کر دیا او لوگوں او دنیا والے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دی راہ تے قربان ہو جاؤ، رب زندگی زندگی دیتا ہے، یہ قدرے ختم ہی نہیں ہوتی، رب تعالیٰ زندگی زندگی عطا کر دیتا ہے، ایک ختم نہیں ہوتی۔ میں اگے نہ گل کر لوں گا جے جنے والی سبحان اللہ سناؤ تو پھر سبحان اللہ تھوڑا جو چھی سبحان اللہ شیر جو حضور نبی کریم علیہ السلام دے پیارے جانسار صحابہ کرام، انہا صحابہ دندروں ایک صحابی رسول ایسا بھی ہے، ایسا صحابی رسول کہ جی شادی حالی ہوئی ہوئے تے اعلان دا آواز کانا دندر پیدا کہ آؤ جہاد دے واسطے جانا، ادھر شادی ہوئی تے ادھر احد مارکا گیا، زفاف والی رات ہوئے پہلی رات ہوئے، اپنی رفیقہ حیات دنال حجرہ عروسی دے اندر جلوہ فرما تے زفاف والی رات کی اپنی رفیقہ حیات دلداری فرما رہے ہیں، نام نامی اسم گرامی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے حجرہ مبارک دندر بلند کمرے دندر تے آواز آئی گی احد میدان دندر پہنچو، کفار نے مسلمانہ تے حملہ کر دیتے، ہن غسل جنابت غسل کرن دا بھی وقت کوئی نہیں، عاشق تے انجا آکھ دینے نا کہ اگر میں غسل کران تے حضور ناراض ہو جائیں گے، لیٹ ہو جاؤں گا، لیٹ ہو گیا آقا ناراض ہو جائیں گے، چھٹ سارے کچھ نو حضور دا فرمان ضروری ہے، آقا دا بلاوہ ضروری ہے۔ ان جناب یہ میں ٹھڑیا جلدی جلدی تلوار میں آم دندر کھڑی تے دھوڑیا گلیوں بازار مندر دھوڑ دا جا رہا ہوں، احد دا میدان ہوئے جانے ہوئے کھیا، اے جناب جنگ دا میدان گرم ہو گیا ہوئے آگ بھڑکتی پئی ہے، اے جنگ دا میدان بڑا گرم ہے، اے بھی آپ جا کے صحابہ سے مال رل کے کہ کفار واسل جہنم کر دیا، اے جناب لڑ دیاں ابو سفیان بن حرب دے نال مقابلہ ہو گیا، یہ جوان دا جدو آمنا شامنا ہویا، آؤ سن دے جاؤں میرے نبی دے غلاموں، آپ نے ابو سفیان نو کھچیا، جدو کھچ کے سے گھوڑ سواری تے زمین سے چھٹیا تو تلوار مارن لگے، ابو سفیان نے چلانا شروع کر دیتا، چیخا مارنیاں شروع کر دیتیاں، لوگوں قریش دا سردار ابو سفیان، اے قریشیو حنظلہ میرے قتل کے آمادہ ہو گیا دے، قریشیو میری حفاظت کرو، حنظلہ میرے پیچھے پہ گیا دے، یہ اگے دوڑ دا جانا دے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ہو، آپ کے دے پیچھے نے ابو سفیان مدد منگتا دے، ادھر اسود بن شعوب آیا ابو سفیان دی مدد واسطے، اس نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ شدت نال کیتا، انہیں نظام آ رہا
جو نیران نیزہ ماریا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سینے دندروں پار ہو گیا جو نیزہ سینے دندروں پار ہو گیا آپ نے جانے شہادت نوش فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ادھر جناب جانے شہادت نوش فرمایا جنگ ختم ہونے کے بعد نبیان تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام دے جس دے اقدس میں فتح کرو کہ میرے آقا دے طریقہ سی میرے آقا دے معمول سی وہ تو جنگ فتح ہو جانی تین دن واسے میدان دے اندر ٹھہرنا تین دن دے واسے میدان کاردار دے اندر ٹھہرنا میرے نبی دے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ان صحابہ کرام دے جس دے اقدس لہن جانے ارے جناب صحابہ دا مسلح کیتا ہویا ہے یہ جناب نک بھی کٹیا ہویا ہے کان بھی کٹے ہوئے نے اکھاں بھی کٹیا ہوئی نے ارے جناب زبان بھی کٹی ہوئی ہے صحابہ کرام دا مسلح کیتا ہویا ہے دیکھیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جستی قدس صحیح سلامت ہے آپ جسم دندرو آپ سر جوالا دندرو اتنا پانی کے قطرات جاری نے نہ خون آری آوے نہ مشنہ کیتا ہو آوے ادھر صحابہ کرام جناب کسے کا مشنہ کیتا ہے ارے جناب جسمہ دندرو خون دے جناب انہرہ جاری نے جناب دھور تے جناب خون دے نال جسم لت پت ہوئے حضرت حنظلہ انجلی میں تازہ غسل دے کے نرم جگہ تلٹایا ہوئے لیکن جناب پانی کے قطرے جاری ہون سن دے جاؤ میرے نبی دے غلاموں جدے صحابہ نے منظر بیکھیا توڑ کے حضور کی بات کا جمعر سونیا فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو میرے ماں باپ قربان ہو جائے سونیا منظر بڑا عجیب ہے حضور فرمایا غلاموں ہویا کیے عرض کی سونیا یہ صحابہ دے جناب سارے اندر میں مسلم بھی کیتا ہویا ہے یہ جناب آپ دے جذبی قدس صحابہ کرام دے خون دے اندر لٹ پت نے سونیا جسمہ سے مٹی تے دھور لگی ہوئی ہے مگر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ انج لگ دے دیوے تازہ غسل بھی دیتا ہوئے تو جناب جسم بھی صحیح سلامت سونیا آج را سمجھ نہیں پیا ہوگا نبیوں نے تاجدار نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا رب دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی مولا یہ بھی تیری کرم نوازی آئے میرے نبی دے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور دے سامنے حضور فرمایا پریشان نہیں ہونا عرض کی تھی آقا بات حیران کون نے معاجرہ عجیب ہے آقا پریشانی والی گل ہے سارے صحابہ مسنہ بھی کیتا ہے صحابہ دے مسنہ کوئی نہیں حضرت حنظلہ دے مسنہ کوئی نہیں ہویا سارے دے جسم تے خون لگے حضرت حنظلہ نے غسل دیتا پہ آئے وجہ کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روایت اندر ایک دن دے بھی لکھے ہے کہ حضور فرمایا جاؤ اس دی رفیقہ حیات کو کچھ کیا اور معاجرہ کیے انہاں دسیا جی جنابت دی وجہ تو حالت جنابت اندر جنابت دا غسل کرنا سی اسے حالت اندر آپ چلے گئے جہاد اندر تو ایک روایت اندر اے بھی ہے کہ آقا کریم نے خود فرمایا حضرت حنظلہ دی نوی شادی ہوئی ہے تے جنابت دی حالت اندر جنگ لڑن آ گئے تے غسل اس واسطے نہ کیتا
کہ جی اگر غسل کرانگا دیر ہو جائے گی میرا آقا ناراض ہو جائے گا اس واسطے غسل نہ کیتا تے لڑدے جنگ دے اندر شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جوش دے اندر آ گئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا